ویلکم بیک ناظرین. خان صاحب, آپ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین رہے, اور جیسے ہوتا ہے اس ملک میں, آپ سے پہلے 2 صاحب جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین رہے تھے وہ دوسری گورنمنٹ آتی تھی ان کو پکڑ کے اندر کر دیتے تھے. تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا جب مشرف صاحب آئے؟ جی میرے ساتھ یہی ہوا. دا ڈے جنرل مشرف ٹک اوور, میں اسی دن پکڑا گیا. پھر ایک دن کے لیے انہوں نے مجھے 17-18 کو رہا کیا, کیونکہ منسٹر کالج میں جتنے بھی گھر تھے ان کے اوپر انہوں نے گارڈ بٹھا دی تھی. پھر 21 اکتوبر کو پھر انہوں نے دوبارہ پکڑ لیا مجھے, کوئی 1-2 دن کے گیپ کے بعد. لیکن سیٹھ صاحب مجھے انہوں نے کسی سٹیج پہ چارج نہیں کیا, کوئی میرے خلاف کوئی انویسٹیگیشن جو ہے کسی چارج کے بیس پہ پکڑا کیوں تھا؟ مشرف صاحب کو کوئی ہی ہیڈ سم پرسنل گراؤز اگینسٹ می, یو نو, اور وہ میرا خیال ہے وہ اسکور میرے ساتھ سیٹل کرتے رہے. کوئی ان کو یاد آتا ہے آپ کو کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس میں بات ان کا خیال تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے نا, میں ان لوگوں میں ہوں جو ان کو کہتے تھے کہ جی ان کو سیک کریں. تو یہ بڑی دلچسپ بات کی آپ نے, بیکاز مجھے یہ کسی نے کہا ہے کہ آپ تو ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ان کو سیک کیا جائے. نہیں, میرا حالانکہ وہ چوہے نثار اور شہباز شریف صاحب یہ نہیں چاہتے تھے. آپ کے دوست تو کہتے ہیں کہ جی خواجہ صاحب کہتے تھے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو فارغ کر دیا. میرا میاں صاحب کے ساتھ کبھی اس موضوع پہ قطعی طور پہ, آج تو اس بات کو 11-12 سال گزر گئے ہیں, مجھے اس کو 10 سال گزر گئے ہیں, تو آج بھی مینٹین کہ اگر آپ جو کہتے تھے وہ صحیح نکلا. نہیں میں نے بندے کو رکھنا ہی نہیں چاہیے. لیکن آئی مینٹین کہ میں اس وقت میاں صاحب نے ان معاملات پہ کبھی مجھ سے جو ہے ڈسکس نہیں کیا. آپ نے اوپینین تو دے دیا ہوگا. نہیں, میں نے ویسے بھی نہیں اوپینین, کیونکہ آپ سیاسی آدمی ہیں, آپ دیکھ رہے تھے جس قسم کے حالات بن رہے ہیں. میں نے ویسے بھی اوپینین نہیں دیا, بلکہ پرویز مشرف نے میاں شہباز شریف صاحب کو, چوہے نثار صاحب کو, 2-3 ایسے لوگ تھے جو ان کے ذاتی دوست تھے, میرے بھی ان کے ساتھ مراسم تھے, ان کو کہا کہ اس کو منع کرو کہ یہ نہ کہا کرے. میں نے ان کو کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں, میں نے کبھی نہیں کی, اور which was true, you know, مجھے اس سے, آپ جانتے ہیں کہ جو بات صحیح ہوتی ہے میں اس کو کہہ بھی دیتا ہوں. تو لیکن ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہوا تھا کہ I was one of the supporters of his ouster. تو انہوں نے اس کے لیے مجھے رگڑا دیا, 5 مہینے جو ہے اٹک کے قلعے تک لے کے گئے. تو پھر مطلب اٹک کے قلعے تک لے کے گئے؟ جی مجھے وہاں پہ جنرل امجد تھے میرا خیال ہے اس وقت نیب کے چیئرمین. جی انہوں نے پھر خود کچھ انیشیٹو لے کے, اور نہیں, جنرل صاحب نے, جنرل امجد واز ویری گریشیس. آئی تھنک ہمارے یہاں پہ جو لیٹ ہے سیٹھ صاحب, اس میں یہ ٹریڈیشن نہیں ہے. انہوں نے پبلکلی جو ہے اس بات کو ریگریٹ کیا. جی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا وہ کیوں اتنے مہربان ہو گئے, یا پھر مشرف صاحب نے سوچا ہوگا کہ میں نے زیادتی کی ہے. نہیں, انہوں نے تو نہیں سوچا, بلکہ انہوں نے, میرا خیال ہے نیب والوں نے اپنی انویسٹیگیشن جو ہے مکمل کر کے 2-3 دفعہ ان کو کہا کہ اس آدمی کو ریلیز کر دیا جائے, لیکن انہوں نے مجھے ریلیز نہ کیا. اور اٹک قلعے کا ایکسپیرینس میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک لحاظ سے, اس ایکسپیرینس سے مجھے اس کا کوئی فائدہ ہی پہنچا, کوئی نقصان نہ پہنچا. ایک تو سیاستدان ویسے بھی قید نہ ہو تو ذرا نقصان میں رہتا ہے, قید ہو جائے تو اوتھینٹسٹی آ جاتی ہے تھوڑی سی. تو مجھے میرے کیریئر میں ایک چیز مسنگ تھی, تو وہ اوتھینٹسٹی آ گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد جس طرح میں نے کمٹمنٹ کے ساتھ ملٹری گورنمنٹ کو اپوز کیا, میں ویسے 92-93 سے اپوز کر رہا تھا ملٹری انٹرونشنز کو جو ہے, لیکن اس کے ساتھ جتنی کمٹمنٹ میں میرے میں اضافہ ہوا, اور دیٹ گیو می لاٹ آف اسٹرینتھ, کہ اگلے جو 6-7 سال پھر میں نے گزارے ملٹری گورنمنٹ کے خلاف, اس میں میرے میں وہ جو ایک حوصلہ, ایک ہمت اور ایک جو ہے پیشن آیا کہ بھائی یہ بات جو ہے غلط ہے, کیونکہ اس میں I'm a human being, ایک انسان ہوں, ذاتی چیز بھی اس میں جو ہے. قطع کلامی معاف, آپ کے پارٹی کے جو سارے لیڈرز ہیں نا, وہ ایک زمانے میں ملٹری کا پوجا کرتے تھے. کوئی نہ کوئی, ہر بندہ جس کا تھا نا وہ لنک تھی کوئی نہ کوئی. اور آج آپ لوگ سب متفق ہیں کہ یہ چیز ہم نے غلطی کی ہے, اور اب ہمیں ریکارڈ کو صحیح رکھنا چاہیے. بالکل ایبسولوٹلی, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اور ساتھ ہم کنفیس بھی کرتے ہیں, ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں. وی آر ناٹ ان ڈینائل ایز فار آر پاسٹ از کنسرنڈ. ہماری ایسوسیشن رہی, اور اس وقت ہوتی فوجی حکومت تھی,
سیاستدان جو تھے وہ پروانی فوجی حکومتوں میں نہیں، جب نہیں بھی ہوتی تھی تو لوگ سازشیں کرتے تھے، نہیں بھی ہوتی تھی تو کم از کم ان کا شیڈو تو رہتا تھا نا، سایہ تو جو ہے سازشیں بھی ہوتی رہی، سازشیں بھی ہوتی تھی، وہ کیونکہ وہ ماحول ہی ایسا تھا، ماحول ہی ایسا تھا. اور پھر وہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ سین سے ہٹ چکے ہوتے تھے، لیکن ان کی پریزنس جو تھی وہ کوازائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملٹری گورنمنٹ یا کوازائے ڈیموکریٹک گورنمنٹ، آپ کوئی کچھ کہہ نہیں، بڑی اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے. مگر یہ بتائیے کہ زرداری صاحب کے ساتھ آپ نے پھر کب خدا حافظ کر دیا ان کو؟ جب یہ آپ نیگوسیشنز ہو رہے تھے، مذاکرات ہو رہے تھے، آپ بہت سافٹ رول ادا کر رہے تھے. مجھے یاد ہے ایک ملاقات آپ سے ہوئی اور آپ بہت بڑے طریقے کے ساتھ آپ نے ساری بات سمجھائی مجھے، اور میں نے سوچا دل میں یہ تو ہارڈ لائنر تھے، یہ آج کل بڑے سافٹ لائنر بنے ہوئے. نہیں، آپ پھر ہارڈ لائنر بن گئے. نہیں سیٹ یہ صاحب، کیا ہوا؟ کس سٹیج پہ آپ نے سوچا کہ بہت ہو گیا؟ ازما کے میں دوبارہ آئی ریورٹڈ بیک ٹو مائی اولڈ سٹینس، ازما کے 1.5-2 سال جو ہے نا میں نے اس چیز کو ازمایا. میں سمجھتا ہوں کہ جو لاسٹ اگست 2008 میں جو زرداری صاحب نے ایگریمنٹ کر کے اور اس کے بعد جو ہے اس کو بیک آؤٹ کیا، ہی رینیگڈ آن دیٹ ارینجمنٹ اور ایگریمنٹ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی قرآن ہے، کوئی حدیث ہے، اور بیچ میں سیاست میں قرآن نہیں لانا چاہیے، لیکن زرداری صاحب یا زرداری صاحب کے اس وقت جو مہمان پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ قرآن اٹھا کے لے آئے. تو وہ اس کے بعد ہی گیو دس امپریشن پرائیویٹلی اینڈ پبلکلی آلسو ان اے سٹل مینر کہ انہوں نے ہم لوگوں کو بیوقوف بنایا. تو اس میں بھی ایک اور فیکٹر بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ آپ نے اتنی کوشش کی تھی کہ یہ کچھ چیز چل پڑے، اور آپ نے اپنی ہارڈ لائن چھوڑ کے کی، پھر آپ نے دیکھا یار میری بات نہیں سنی، اور دیکھیں میری بات سنی نہیں. دیکھیں میں ایک زرداری صاحب کے متعلق ایک بات دیکھیں، زرداری صاحب کو یہ جو اپرچونٹی ملی تھی پچھلے سال، جو ان کے پاس بے نظیر شہید کی ٹریجڈی کے بعد جو اپرچونٹی آئی، یہ قوم ان کا ماضی بھی بھولنے پہ تیار تھی. صحیح کہہ رہے ہیں. جو اپرچونٹی یہ انسانوں کو صدیوں میں نہیں ملتی، جو زرداری صاحب کو پچھلے سال اپرچونٹی ملی اور انہوں نے وہ اپرچونٹی ضائع کی، اسکوانڈر کر دی اس اپرچونٹی. وہ جج بحال کر دیتے، کیا فرق پڑتا؟ جج ان کے اوبلائج ہوتے، جج ان کے کہتے کہ بھئی انہوں نے ہمارے ساتھ گڈ ول دکھائی. اب تو جج جو ہے پنجابی میں کہتے ہیں سنگی نو دے کے بحال ہوئے. بالکل صحیح. تو وہ اس کے بعد اپرچونٹی ملی کہ دونوں پارٹیاں اکٹھی مل کے کام کرتی، وہ بھی سلسلہ آگے نہ چل سکا. اس کے بعد باقی بھی جو ان کے جو اتحادی جو ہیں وہ ناراض رہتے ہیں. پھر یہ این آر او کا مسئلہ آ گیا، پھر اور بڑے مسئلے آ گئے. تو جو سٹائل آف گورنمنٹ جو ہے، سٹائل آف گورننس جو زرداری صاحب کا جو ہے نا، وہ ان کی مددگار نہیں ثابت ہو رہا ان کا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہسٹوریکل اپرچونٹی زرداری صاحب نے ذاتی طور پہ بھی گنوا دی ہے، اور من حیث القوم جو ہے وہ ہم نے بھی گنوائی ہے اور پیپلز پارٹی نے بھی گنوائی ہے. اب وی آر بیک ٹو اسکوئر ون. آج بھی ڈان کے اندر ان کی سب مرین والی ڈیل کا آیا ہوا تھا. 8-10 دن پہلے نیوز میں وہ پولو گراؤنڈ والی قصے آئے تھے. لوگوں کو دوبارہ وہ قصے یاد آنے شروع ہو گئے ہیں، وہ 90s والے. اخباروں کو بھی یاد آنے شروع ہو گئے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کو بھی یاد آنے شروع ہو گئے ہیں، سب کو یاد آ رہے ہیں. تو زرداری صاحب has lost whatever he gained in last couple of years, خالد صاحب، آپ نے یہ ذکر کیا، یہ بات کہ بہت کچھ انہوں نے گوا دیا. اگر کوئی صحیح فیصلے کرتے تو شاید اتنے ان پاپولر نہ ہوتے، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ گاڑی آگے چل رہی ہوتی، مگر کا بھی فائدہ ہوتا پیپلز پارٹی کو. ابھی میں بریک لینے سے پہلے آپ کو آگاہ کر دوں کہ آپ نے یہ ڈان والی بات کی کہ ڈان میں یہ خبر آئی ہے ان کے پرانے کیسز کی. میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی اسی ڈان اخبار میں آج ایک ان کا بھی 94 کا کوئی کیس ہے، اس کو نکالا گیا. اچھا، تو یہ میں اس پہ بھی آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اب کیا ہو رہا ہے. زرداری صاحب کے خلاف کیس نکالنا تو سمجھ آتی ہے کیونکہ ان کو خراب کیا جا رہا ہے اور ایک کیمپین چل رہی ہے. تو میاں صاحب کے خلاف یہ کیوں کیس نکلا؟ میں ابھی آتا ہوں، ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور پھر ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے کیا ہاتھ ہے.